وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 1 سے 5 حصہ سوم، درس کا نمبر 2057. آج کا موضوع، کیا ہم ہدایت الہی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. انک لمن المرسلین. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو. علی صراط مستقیم. سیدھے رستے پر. تنزیل العزیز الرحیم. یہ خدائے غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 1. یاسین والقرآن الحکیم. قرآن حکیم کی قسم. انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، اس کا نزول غالب اور مہربان ہستی کی طرف سے ہوا ہے. اسی پہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. سامعین کرام، گزشتہ سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک تو رسول کی ذات جو ہے اور قرآن حکیم، دیکھیں یہاں دونوں یعنی جو انتہائی ضروری باتیں ہیں اس کا تذکرہ ہے. قرآن اور رسول. میں آپ کو ایک حدیث یاد دلاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. قرآن اور میرا طریقہ، میری سنت. اب یہاں بھی آپ دیکھیں، قرآن اور رسول. نمبر 2 آیت قرآن اور نمبر 3 آیت رسول. یہ مطلب ایک اس میں ایک ربط بنتا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت اللہ کی. اور لائے گا کون؟ کس پر نازل ہوگی؟ رسول پر. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک تو قرآن کے بارے میں نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ وہ قرآن ہے جس سے آج ہم نے منہ موڑ لیا ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کو آج ہم کتاب ہدایت نہیں سمجھتے.
یہ وہ قرآن ہے جس کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ وہ قرآن ہے جس کی اپنے عمل سے اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں، اپنے عمل سے. بہرحال یہ یعنی جھٹلانے والی چیز نہیں ہے، یہ تصدیق کرنے کے لیے ہے. اور دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھیں. موقع آیا ہے تو بات کریں گے قرآن پاک کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کس کے لیے نازل کیا ہے، کیوں نازل کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. یہ بات ذرا میں اللہ کی عطا سے آپ کو آسان طریقے سے بتاؤں. دیکھیں، یہ ہمارا زندگی کا جو ایک سفر ہے، یہ کسی مقصد کے لیے ہے. ظاہر ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک ایک سفر ہوتا ہے، جو بھی جتنا وقت گزار لے، موت کے وقت اس کا یہ سفر ختم ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ سفر میں کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں، دنیا میں بھی ہم جو بھی سفر کرتے ہیں، اور آپ کوئی ایسا مسافر نہیں بتا سکتے دنیا میں، یہ جو بھی جہاں بھی سفر کر رہا ہے، چاہے وہ سائیکل پہ سفر ہے، چاہے آٹو رکشہ میں ہے، چاہے گاڑی میں ہے، چاہے بس میں ہے، چاہے ٹرین میں ہے، چاہے ہوائی جہاز میں ہے، چاہے بحری جہاز میں، آپ نہیں بتا سکتے کہ ان میں سے کسی ایک آدمی کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو. ہم روزانہ چل پھر رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، پیدل سفر کرتے ہیں، موٹر بائک پہ سفر کرتے ہیں، آٹو رکشہ پہ، کوئی بھی سواری لے لیں. آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کسی، یعنی مثال کے طور پہ کروڑوں روزانہ، میں اگر یہ کہوں کہ اربوں مسافر ہیں روزانہ، کچھ پیدل چل رہے ہوتے ہیں، کچھ بائک پہ، کچھ کار پہ، کچھ کیسے، اربوں لوگوں میں سے ایک شخص آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اربوں لوگ روزانہ دنیا میں، یہ جو اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں نا ہم، تو اسی حالت میں ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو راہ چلتا ہو کسی بھی ذریعے سے اور اس کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو. اب ہماری جو حقیقت ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ اربوں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اپنی منزل ہی کا پتہ نہیں ہے. اربوں لوگ، ظاہر ہے 7-8 ارب آبادی ہے، جو بھی ہے، جتنی بھی ہے، ظاہر ہے تو ان کو کسی ایک کو بھی اپنی، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا، یعنی اکثریت کو، کچھ تو اللہ کے بندے ہوں گے، ان کو چھوڑ کر، قلیل من عبادی الشکور کو چھوڑ کے اکثریت جو ہے اپنی منزل سے غافل ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، سفر کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں، میری یہ سفید داڑھی کچھ عرصہ پہلے کالی تھی، اور کچھ عرصہ پہلے یہ تھی نہیں. کچھ عرصہ پہلے یہ داڑھی جو تھی، مثال کے طور پہ میں آپ کو اپنی یادداشت بتاؤں، میری پیدائش 56 ہے، 1956، اور 1968 میں جب میں 8 کلاس میں تھا تو میری داڑھی نہیں تھی، پھر داڑھی ہو گئی، پھر وہ سفیدی چاندی آ گئی، اب مکمل تقریباً سفید ہے. یعنی انسان چاہے نہ چاہے اسے زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور یہ زندگی گزار رہا ہے. اور یہ زندگی کیا ہے؟ یہ سفر ہے، اور یہ سفر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں بھجوایا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں، میں بہت یعنی آہستگی سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے.
ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہمارا زندگی کا سفر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ذاتی نفسانی خواہشات کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں نقطے کی طرف یہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں، انسان، قرآن کی میں بات کر رہا تھا، قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، یعنی اس میں آپ کو اپنی منزل بھی، قرآن آپ کو منزل بھی بتاتا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری آخری منزل اللہ ہے، تمہیں جانا اللہ کے پاس ہے، اور صراط مستقیم تمہارا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی آسان بات ہوگی، کتنی آسان بات سمجھنے کے لیے کہ بھئی منزل تو اللہ ہے، اور قرآن اللہ کا راستہ بتاتا ہے، رسول اللہ کے راستے پر چلنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت صاف بات ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی ایسی نہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو میں آپ سے دیکھیں، مخاطب یہ ہوں کہ آپ کی منزل کیوں اللہ نہیں ہے؟ آپ کیوں بھٹک گئے ہیں؟ آپ نے کیوں دنیا کو منزل بنا لیا ہے؟ آپ رسول کے راستے پر کیوں نہیں چل رہے، جو کہ اعلیٰ صراط مستقیم ہے، جو کہ سیدھے راستے پر ہے؟ دیکھیں، نبی کی پیروی ہم نے کرنی ہے، اور نبی تو سیدھے راستے پر ہے، تو آپ کو بھی سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ دیکھیں، محسوس کریں نا اس سورہ یاسین کے مضامین کو، یہ قلب القرآن ہے۔ محسوس کریں کہ بھئی یعنی اس کی مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں قرآن کا تذکرہ کر رہا ہے، پھر رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ تو اس میں کیا بات ہے؟ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہم نے رسول کی پیروی کرنی ہے، رسول ہمارے رہنما ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اگر نہ چلے، بھٹک گئے، تو وہ ذات العزیز ہے، غالب ہے، آپ اس سے بھاگ کر نہیں کہیں جا سکتے۔ یعنی آپ جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، جس طرف بھی آپ کا رخ ہے، لیکن اس کے اچھے یا برے نتائج سے آپ وہ بہرحال آپ پر واقع ہوں گے، اچھے یا برے۔ قیامت نتیجے کا دن ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ قیامت کا دن جو ہے وہ روز جزا کا ہے۔ یوم توفی کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، اس دن ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے اپنے کیے کرائے کا پورا پورا نتیجہ مل جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جو متقی ہیں، جنہوں نے سفر احتیاط سے کیا، اندھا دھند سفر نہیں کیا، بنا سوچے سمجھے زندگی نہیں گزاری، یہ متقی ہے۔ متقی جنت میں جائیں گے، اور جو مجرم ہے، مجرم کون ہے؟ بات تو سمجھنے کی کوشش کیجئے نا، بات تو سمجھے نا۔ مجرم وہ جن کی منزل اللہ نہیں ہے، جو رسول کے راستے پر نہیں چل رہے، جو قرآن کو چھوڑ چکے ہیں عملی طور پہ۔ مجرم وہ ہے جن کے لیے قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے، مجرم وہ ہے جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، مجرم وہ ہے جو رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ تو العزیز، عزیز بے مثل غالب، آپ بھاگ کر کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ اس وقت تو دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ذات باری تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ مختصر بات ہے،
لیکن یہ تمام معاشرے پر حاوی ہے. جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ جملہ ان تمام اس صورتحال پر حاوی ہے. ہم لوگ اللہ کو بھلا کے، یعنی اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنے اعمال کے نتائج سے بچ جائیں گے؟ نو. قل یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون او کما قال. قرآن کی آیت. اے لوگو، تم نے جو بغاوت کا رویہ، سرکشی کا رویہ اپنا لیا ہے، بغیکم سرکشی، تو اس کا وبال تم پر ہوگا. تھوڑا سا وقت ہے مہلت کا، پھر میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے. تو دیکھیں، یہ دنیا کا وقت بہت قیمتی ہے اور یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے. ہم تو اسے دنیا ہی کے لیے گزار رہے ہیں. ظاہر ہی ہمارا مقصود ہو گیا ہے، ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے، مطلوب بھی ہے. تو تنزیل العزیز، دیکھیں اس میں نقطہ ہے نا، یہ تنزیل. تنزیل کا مطلب یہ نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے. کس ذات کی طرف سے؟ اب دو صفات بیان ہو رہی ہیں، العزیز الرحیم. عزیز میں ایک طرف تو مومن کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ تم فکر نہ کرو، اگر تم میرے بن گئے تو میں تمہارا ہوں، سب کچھ میرا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو محمد سے وفا درکار ہے. ہم نے تو دنیا سے وفاداری شروع کر دی ہے، دنیا ہی ہمارے خیال میں بس رچ گئی ہے. ہم تو خیال دنیا میں غرق ہیں. آپ دیکھ لیں نا، مجھے مطلب حیرت تو اس میں ہے، حیرت بھی ہے نا. حیرت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو کیوں بھلائے ہوئے ہیں. قرآن میں ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بیوم الدین. تو اصل بات یہ ہے کہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو. تو دیکھیں، بنیادی جو غلطی ہے یا جو ہمارا قصور ہے وہ روز جزا کو جھٹلانا ہے. اعمال کے نتائج پر ہم لوگ یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، مادہ ہم پر غالب ہے، لیکن اس جسم میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دی ہے نا. سوچیں سمجھیں، غافل ہو کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے. وَلَا تَكُن مَعَ الْغَافِلِينَ یا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہو. تو ہم تو غافل ہیں. تو یہ عزیز کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا، ایک طرف تو اس میں رحمت کا پہلو ہے کہ میں العزیز ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. اے مومن، تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں تو غالب ہوں، پھر میں تمہارا رب ہوں. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. وہ یہ پوری آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ.
اور اے لوگو یہ تمہاری ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، بس میرے سامنے سر جھکا دو، میری بندگی کرو، میری مرضی سے زندگی گزارو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تمہارا رب ہوں، میری سامنے سر جھکا دو۔ دیکھیں اصولی طور پہ عقلی طور پہ سر تو انسان جھکائے گا، لیکن کس کے سامنے؟ اگر رب کے سامنے سر جھکا دیں تو رب ہے، سبحان اللہ، رب نے تو ہمیں بنایا بھی ہے، رب تو ہماری ربوبیت کر رہا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی اس نے ہمیں پالا، ہمیں بنایا، ہمیں صورت دی، اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنایا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے رحم میں جیسے وہ چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں رب موجود ہے، رب ہی حقیقت ہے، رب کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، رب ایک ہے، اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اب چاہیے کہ یہ لوگ مجھے جواب دیں، میری بات مانیں اور مجھ پر یقین کر لیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہم کوئی کام بھی نہیں کر رہے اس میں سے، رب کی پکار کو ہم نے مسترد کر دیا ہے، سننے سے بھی انکاری ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن سننے سے بھی انکاری ہیں، ہم نے نہیں سننا، تو آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کا تو کوئی حال نہیں ہے، آپ تو گئے کام سے، آپ تو ظاہر کے دل دادا ہو گئے، ہم تو ظاہر پر مر مٹ گئے، ظاہر کو ہم نے اپنا لیا، ظاہر کو دل میں ڈال لیا، ظاہر کے لیے جیتے ہیں۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ نے بتایا نا کہ سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا ہی کے لیے گم ہو گئی۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی ملاقات کی تیاری سے بھی انکار کر دیا۔ اب جو بظاہر یہ نیک اعمال کر رہے ہیں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اعمال ضبط ہو جائیں گی۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہم لوگ دیکھیں، میری اس بات کو آپ یقین کر لیں، دیکھیں میں تو آپ کو میں نے بتایا بھی ہے اور بتاتا بھی رہتا ہوں کہ میرا یہاں بیٹھنے کا مقصد اور آپ سے بات چیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک مفسر قرآن کے طور پر پیش کروں، میری یہ اوقات نہیں ہے۔ ہاں خیر خواہی ہے، اللہ نے مجھے جو میرے دل میں بات ڈال دی ہے، جو سمجھ دی ہے، بس وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور مقصد خیر خواہی ہے۔ اللہ نے دین جو نازل کیا ہے یہ ہماری خیر خواہی کے لیے ہے، اللہ نے جو سلسلہ رسالت کو قائم کیا ہے یہ ہماری خیر خواہی کے لیے ہے۔
دیکھیں دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمام کر دی ہیں ہم پر اس وقت، اور وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے نعمتوں کو، ظاہری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور زمین انواع و اقسام یعنی اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے 50 سال پہلے جب ایوب خان کا دور حکومت تھا 1963 تو میں بچہ تھا، لیکن میں سنتا تھا یہ فیملی پلاننگ کے بڑے شور شرابے ہوتے تھے، ایک عرصے تک ہوتے رہے، اور اس میں بنیادی پوائنٹ یہ تھا کہ بھئی اپنے اوپر رحم کرو، بچے کم پیدا کرو۔ وہ مشہور جملہ بچے ایک یا دو ذمہ اور نہ لو، یہ بالکل تعلیمات اسلام کے خلاف بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کریں، قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ ہمارا تو دیکھیں بس وہ ایک نام تھا، نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پھر کسی نے اس پر توجہ نہیں دی کیونکہ مسلمان تھے ہی نہیں۔ مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم تو نمازی نہیں ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں ہی نہیں، ہم تو دنیا والے ہیں، بالکل کلیئر بات ہے۔ بہرحال تو وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ فیملی پلاننگ اور یہ اور وہ سارے ابھی تک ہو رہے ہیں کام۔ تو اس وقت پیسے بھی کم تھے اور اتنا وہ نہیں تھا، سبزیاں، کھیرا جو تھا وہ ایک موسم میں آتا تھا، خربوزہ ایک موسم میں آتا تھا۔ اب ہر سال، اب ہر یعنی سال کے 12 مہینے کھیرے ملتے ہیں، سال کے 12 مہینے سیب ملتے ہیں، سال کے 12 مہینے کیلے ملتے ہیں، کوئی مہینہ کیلوں کے بغیر نہیں جاتا۔ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اور سبزی منڈی میں جاتا ہوں اکثر تو ٹرکوں کے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں، یہ آلوؤں کا ٹرک ہے، یہ پیاز کا ٹرک ہے، یہ ٹماٹروں کا ٹرک ہے، بہت BCR ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ نقطہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ظاہری نعمتیں ہم پر تمام کر دی ہیں، لیکن جو نعمت ہدایت ہے وہ بھی تمام ہے، لیکن اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ آپ سوچئے اس بات پر، بہت برا ہے۔ ساء ما یحکمون، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے آخرت کو بھلا کر جو دنیا اختیار کر لی ہے، یہ بہت برا فیصلہ انہوں نے کیا ہے، یقیناً بہت برا فیصلہ ہے۔ ہم نے دیکھیں، حقیقت میں ایک بات میں کہوں کہ ہم نے جہنم کا انتخاب کر لیا ہے، وہ جہنم جس کا اس وقت ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن آپ کے آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر آپ کو پتہ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ ابھی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ابھی جنت آپ کی منتظر ہے۔ آپ بڑھیے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ زیادہ رسپانس دے گا آپ کو، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، تمہارے لیے ایک امتیاز پیدا کرے گا، تمہارے سینے میں نور بنا دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تمہیں رزق دے گا وہاں سے جہاں سے تمہیں امکان بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ تو رب ہے۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے اور مجھے جواب بھی دیتا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔ علی صراط مستقیم۔ سیدھے رستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ خدائے غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔